آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں آئیں آپ کو ایک 2 نمبر جھوٹے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ جسے مشہور اور پرموٹ کرنے کے لیے پورا ایک منظم گینگ اور لوگ شامل ہیں، جسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان میں مشہور کیا جا رہا ہے۔ اور دوستوں گمراہ ہونے کے لیے صرف انسان کا دین سے دور ہونا ہی کافی ہے، چاہے پھر وہ شخص کلین شیو ہو یا اس کے چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو، انسان گمراہ ہو ہی جاتا ہے۔ یا اللہ بس مجھے ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت دے دے، تو اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کس کو کرنا ہے، لیکن اللہ کو پتا آتا ہے، تو وہ اللہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اور مجھے کہتا ہے قاسم کیا بات ہے، تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے وعدوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں پڑا رہا۔ تو اللہ آگے سے کہتا ہے قاسم میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے، تو تم یہ الٹی باتیں سوچنا چھوڑ دو اور آؤ اب میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو انسان کو اللہ نے نا بہت کمزور پیدا کیا، گھر چھوڑ دیتا۔ تو اب یہ چیزیں نافرمانی میں آ سکتی ہیں لیکن شرک میں نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو نا کمزور پیدا کیا، انسان بڑا کمزور ہے۔ میرا اگلا سوال ہے Does Mohammed Qasim have any plan to visit any other country right now? Will he come to Indonesia this year from Gone? I always wish that I will be like you guys. Seriously, when I see you guys, I always wish, but I am lazy and I am lazy. ان اداؤں پہ کون مرنا جائے، کم وقت مارتی ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ او خدا کے بندے، یار کوئی رب کا نام لے، کوئی توبہ کر لے میرے بھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو خلیفہ دینے کا وعدہ کیا ہے، خالہ اماں نہیں۔ وہ خدا کا نام لے لے میرے بھائی پلیز، یہ خلیفہ اس طریقے کا ہوگا کوئی، یار انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ دوست ابھی بھی توبہ کا ارادہ کر، اللہ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی بہت سارے فالوور بنے تھے، جبکہ اس شخص نے تو معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑے پیمانے پر امت کو گمراہ کیا اور دائرہ اسلام سے ہی خارج کروا دیا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ دوستو علم کی کمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی خود سے سکھانے کا اہتمام کریں۔ دوستو اب جانتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو امام مہدی ہے اور اس کے فالوور اسے امام مہدی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس شخص کا نام محمد قاسم بن کریم ہے اور اس شخص نے اپنے خوابوں کے حوالے سے کتابیں لکھ رکھی ہیں، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ کم و بیش مجھے 500 سے زیادہ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہو چکی ہے، اور معاذ اللہ 280 سے بھی زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، معاذ اللہ۔ دوستو آپ میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح اس کے فالوور اسے امام مہدی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کس قسم کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں وہ کھڑی اور باریک ناک بھی حدیثوں میں ملتی ہے، وہ قاسم بھائی کے اوپر بالکل واضح ہے۔ ماتھا بالکل کشادہ ہونا چاہیے، وہ بھی قاسم بھائی پہ بالکل واضح ہے۔ جب بات کرنے میں دشواری ہوگی تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر ماریں گے۔ اچھا بعض روایت میں ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ ران پر ماریں گے۔ اب قاسم بھائی کی آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے اور دیکھتے رہیں وہ اپنا ہاتھ کیسے اپنی ران پر مار رہے ہیں۔ دوستو یہ ایک پیڈ پروپیگنڈا ہے جسے پاکستان جیسے ملک میں جہاں کا تعلیمی معیار بہت اچھا نہیں ہے اور پچھلے 20 سالوں میں تعلیم ہم سے چھین لی گئی، وہاں اس جیسے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، اور اب اسے سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پر ایک منظم سازش کے تحت بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ محمد قاسم کو امام مہدی تسلیم کر لیا جائے۔ مگر دوستو یہ محمد قاسم خود کیا کہتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ محمد قاسم لاہور کا شہری ہے اور محمد قاسم نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ اس کے خواب میں نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی زیارت ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے پیغام بھی دیتے ہیں، یعنی اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کی پردے کے پیچھے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ۔
دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی پیغام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا، تو سوائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا یہ لاہور کا شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دوستو یہ دعویٰ ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ لاہور کے ایک شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواب میں ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دوستو مجھے یہ شخص کوئی ذہنی مریض لگتا ہے یا پھر کوئی سائیکو۔ دوستو ہم اس بات کو بہت لائٹ لے رہے ہیں کیونکہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے در حقیقت یہ خواب میں وہی تو صرف نبیوں کو آتی ہے، اور معاذ اللہ اگر ہم اس کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں تو انجانے میں ہم اسے نبی تسلیم کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ دوستو واللہ یہ شخص جھوٹا ہے، واللہ یہ شخص جھوٹا ہے، واللہ یہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ دوستو انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں، اور سچے خواب تو ویسے بھی نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ اور دوستو یہ شخص اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے خوابوں کو بیان کر رہا ہے، اور یہ شخص تمام وہ باتیں کر رہا ہے جو پہلے سے حدیث پاک اور قرآن کریم میں قرب قیامت کے متعلق پہلے ہی موجود ہیں، اور ان میں کوئی نئی بات نہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے یہ شخص اگر فی الوقت کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جو کنٹروورشل ہو اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کے خلاف جاتی ہو، وہ ابھی نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی یہ شخص اس قسم کی کوئی بھی بات کرتا ہے تو شاید اس شخص پر پاکستان میں پابندی لگا دی جائے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اس کے فالوور آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو اس کے پیڈ فالوور محمد قاسم کے نام سے کمنٹ باکس بھر دیتے ہیں۔ اور دوستو اس شخص کا پورا نیٹ ورک اس کام پر لگ گیا ہے کہ دجال کی طرح امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روک سکیں، کیونکہ دوستو یہ خراسان ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج کا لشکر برآمد ہوگا جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، جو کہ عرب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جا کر شامل ہو جائیں گے، اور پھر دجال کا خروج ہوگا، اور پھر دجال کے خلاف لڑنے اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر نازل فرمائے گا۔ اسی لیے دوستو محمد قاسم اور اس کے سو کالڈ فالوور چاہ کر بھی اسے امام مہدی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور اسی لیے اس محمد قاسم کا پورا نیٹ ورک اسی پروپیگنڈے پر لگا ہوا ہے، اور ان کا مقصد دجال کی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روکنے کا ہے، تاکہ امت مسلمہ دجال اور دجالی قوتوں کے خلاف کبھی اکٹھا نہ ہو سکے۔ اور مجھے افسوس ہے آج کے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر کہ ان کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں کہ وہ ذرا بھی کامن سینس سے سوچیں اور ان فتنوں پر ذرا بھی تحقیق کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد قاسم جیسے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔